أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. جزاك الله ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. خواتین و حضرات، ایم نیوز کی افطار نشریات فرقان رمضان میں آپ سبھی کو کہیں گے خوش آمدید. میں ہوں حافظ نجم الثاقب اور میرے ساتھ ہیں
ایمان نواز، ابھی آپ نے قاری محمد ذیشان حیدر کی خوبصورت آواز میں تلاوت کلام پاک سماعت فرمائی ہے، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عباس علی۔ السلام علیکم عباس، نعتیہ کلام کے چند اشعار۔ دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے، اور انہی کے ذکر سے روشن رُتیں پھر لوٹ آتی ہیں، انہی کے ذکر سے روشن رُتیں پھر لوٹ آتی ہیں، نصیبوں کو جگاتا ہے، نصیبوں کو جگاتا ہے محمد نام ایسا ہے، اور انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، خدا سے بھی ملاتا ہے، خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے، خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ بہت شکریہ، سلامت رہیے، آباد رہیے، بہت شکریہ قاری ذیشان صاحب آپ کے آنے کے لیے، بہت شکریہ عباس صاحب آپ کے آنے کے لیے۔ خواتین و حضرات، فرقان رمضان کا سلسلہ جاری ہے، وقت ہوا ایک وقفے کا، واپس آئیں گے، علماء حضرات ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوں گے، کہیں مت جائیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ فرقان رمضان افطار ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور ناظرین، رمضان کی نورانی راتیں ہمیں ایک سوال کی طرف بلاتی ہیں کہ ہم کس کے امتی ہیں اور ہماری زندگی کس کے رنگ میں ڈھلی ہوئی ہے۔ ہم محبت کے دعوے تو بہت کرتے ہیں، ہم درود بھی پڑھتے ہیں، آنکھیں بھی نم ہو جاتی ہیں ہماری جب ہم نعتیہ کلام سنتے ہیں، مگر کیا ہمارا کردار بھی گواہی دیتا ہے کہ ہم واقعی اس کے امتی ہیں اور اس ہستی کے ماننے والے ہیں؟ وہ ہستی جن کی مسکراہٹ رحمت تھی، جن کا صبر پہاڑوں سے بلند، جن کی عاجزی اقتدار میں بھی جھلکتی تھی، اور جن کا اخلاق دشمنوں کو بھی اپنا بنا لیتا تھا، وہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے پتھر کھا کر بھی دعا دی اور طاقت ملنے پر بھی معاف کیا، اور جنہوں نے سکھایا کہ عظمت اختیار کی نہیں کردار میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں عمدہ اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں، اور یہی آج ہمارا موضوع رہے گا کہ سیرت النبی پر ہم کتنا عمل کر رہے ہیں اپنے زندگی میں، اپنے گھروں میں، ہماری جو عام روٹین ہے، ہم کتنا اس چیز پر عمل کر رہے ہیں، ان کی سیرت النبی سے ہم کیا سبق لیتے ہیں، یہی ہمارا آج کا موضوع بھی رہے گا۔ بہت خوب اور بہت ہی کمال کا موضوع ہے۔ خواتین و حضرات، ذرا سوچئے تو صحیح کہ ہمیں امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنایا گیا، یہی ہمارے اوپر کتنا بڑا رب کریم کا احسان ہے، جن کے لیے دو جہاں بنائے، اور وہ مصطفیٰ جو انبیاء کے سردار ہیں اور جو دو جہانوں کے
جو ہے مالک کے محبوب ہیں. سو یہ سوچ کے جو ہے نا وہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم ان کے امتی ہیں. اور قیامت کے دن کہا جاتا ہے کہ ہر کسی کو جو ہے وہ ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی, ہر کوئی اپنا اپنا جو ہے وہ دیکھ رہا ہوگا حساب, لیکن وہاں پر بھی امتی امتی کی صدائیں جو ہے وہ بلند ہو رہی ہوں گی. سو آئیے اس ہستی کا ذکر کرتے ہیں جو ہمارے لیے بہترین مشعل راہ ہیں. ہمارے ساتھ علماء حضرات تشریف فرما ہے, میرے ساتھ موجود ہیں جناب مفتی محمد علی قریشی صاحب. السلام علیکم مفتی صاحب. مفتی صاحب ماشاءاللہ سے وہ جس طریقے سے ابھی پچھلے دنوں ہم دیکھ رہے تھے, ابھی ریسنٹلی واقعہ تو ہمارے سامنے کیا آیت اللہ خامنائی کا, سو ان حضرات کے بھی نام جتنے خوبصورت ہیں, محمد علی حسینی, آپ کا بھی نام بہت خوبصورت محمد علی قریشی, تو سلامت رہیے. انہیں کے ساتھ تشریف فرمائیں جناب سیٹھ اسامہ جاوید چترالی صاحب. اسامہ صاحب بہت شکریہ. اور ان کے ساتھ تشریف فرمائیں جناب علامہ سید امجد حسین نقوی صاحب. السلام علیکم علامہ صاحب. مفتی صاحب گفتگو کا آغاز آپ سے کریں گے. سیرت طیبہ بے شمار پہلو ہمارے لیے بہترین مشعل راہ. الحمد لله الذي ينزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على من أرسله الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم, انسان ایک دائرے میں رہتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ میرے اور آپ کے لیے ایک کامل نمونہ ہے. دو سیرت کے دو پہلو ہیں. ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت ہے. صورت کو بیان تو کیا جا سکتا ہے, لیکن جیسے آقا کو اللہ کریم نے پیدا فرمایا تھا ایسے آپ کسی انسان کی تخلیق نہیں کر سکتے. لیکن جو سیرت ہے, سیرت جس کو آپ اخلاقیات سے تعبیر کرتے ہیں, اس کو بالکل اپنایا جا سکتا ہے. سیرت کا لفظ قرآن مجید میں ایک ہی مرتبہ استعمال ہوا ہے, سنعیدها سیرتها الاولی. تو سیرت یعنی حالت اور عادت کو کہتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک طرز عمل ہے انسانی معاشرے کے ساتھ, میں اسی پر یہ 5-6 منٹ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. ضرور. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے اور آپ کے گھر میں بچے ہوتے ہیں. عام طور پر ہم بچوں کو کبھی ڈانٹ رہے ہوتے ہیں, کبھی ان پر سختی بھی کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں مدارس میں ایک کمزور پہلو جو ہمارا بیان کیا جاتا ہے وہ ذرا اساتذہ کا بچوں کو مارنا بھی ہے. یعنی یہ ایک حقیقت ہے. اور سکولوں میں بھی ایسا ہوتا ہے اور بقیہ جگہوں میں بھی. آپ یقین جانیے, یہ ترمذی کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نماز شروع کر لیتا ہوں, انی لاسمع بکاء الصبی, میں جب پیچھے کوئی خاتون اگر بالفرض نماز میں کھڑی ہے اور میں اس کے ساتھ کوئی بچہ ہے اور اس کے رونے کی آواز کو میں سن لیتا ہوں تو میں نماز کو فاخفف الصلاۃ, میں نماز کو مختصر کر لیتا ہوں, صرف اس وجہ سے مخافت ان تفتن امہ, کہ اس کی ماں پریشان نہ ہو جائے. یعنی نماز کو بھی میں مختصر کر لیتا ہوں صرف اس وجہ سے. یہ آقا کا طرز عمل ہے. میرے اور آپ کے گھر میں اگر بچیاں ہیں تو بچیوں کو عام طور پر لوگ جو ہے بچوں کو ہم ترجیح دے رہے ہوتے ہیں بچیوں کے اوپر. آقا فرماتے ہیں من عال جاریتین, جو آدمی صرف 2 بچیوں کی پرورش کر لیتا ہے, دخلت انا وہو فی الجنہ, میں اور وہ جنت میں ایسے داخل ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں آپ دیکھ رہے ہیں. میرے اور آپ کے گھر میں نوجوان ہوتے ہیں, وہ نوجوان کبھی کبھار کوئی غلطی کر لینا تو ماں باپ اس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. میں آپ کو ایک بخاری کی روایت نقل کر رہا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں آقا نے ہمیں ایک غزوے میں بھیجا, ہم واپس آئے اور ہم بھاگ کر آ گئے, کامیاب نہیں ہوئے. تو جب ہم بھاگ کے آئے, خود یہ حدیث کے جملے ہیں نحن الفرارون, کہ ہم بھاگے ہوئے آئے تو ہم مارے چھپ کے پھرتے تھے کہ کہیں آقا کی نظر نہ پڑ جائے. تو اب مدینہ منورہ بڑا شہر تو تھا نہیں, تو اچانک ہم ایک گلی میں آقا کے سامنے آ گئے. تو ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحن الفرارون, ہم بھاگ کے ہوئے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بل انتم العکارون,
तुम तो वापस आए हो व अना फिअतुकुम, और तुम मुझसे मदद लेके फिर वापस पलटने वाले हो। अच्छा। तसल्ली दे दी। यानी ये नहीं फरमाया कि तुम भागे हुए हो, कैसे भागे, फरमाया तुम मुझसे मदद लेके, तुम मुझसे मशवरा करके फिर वापस मैदान जंग में क्या होने वाले हो। मैं और आप अपने घरों में बुजुर्गों को देखते हैं, हदीस मुबारका में आता है, जा शैखुन, एक बूढ़ा बुजुर्ग आए और वो आका से युरीदुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आका से कोई बात करना चाह रहे थे। फ़अब्तअल क़ौम अन युवस्सिउ लहू, कौम ने देर कर दी उसको जगह देने में, सिर्फ देर ही की। अभी सहाबा सोच रहे होंगे कि हम इन बुजुर्गों को कहीं बिठा दें मुनासिब जगह पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन लम युवक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना, जो बड़ों का एहतराम नहीं करता वो मुझसे नहीं। अल्लाह अकबर। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आका की जो सीरत है वो हम हर तरीक़े से अपना सकते हैं। बच्चों के हवाले से भी अपना सकते हैं, बच्चियों के हवाले से भी अपना सकते हैं, माँ बाप के हवाले से भी अपना सकते हैं, बुज़ुर्गों के हवाले से भी अपना सकते हैं, नौजवानों के हवाले। मैं आखिरी बात करूँगा, आप यकीन जानिए हज़रत अकरम सैफ़ी जो है एक सहाबी हैं, ये फरमाते हैं कि मैं अपने कबीले से जब आका की खिदमत में हाज़िर होने लगा तो मुझे बताया गया कि आप अभी मुकम्मल वफ़द को न लेकर जाएं, अकेले जाएं। मैं आया, मैंने आकर आका से पूछा आका की आजिज़ी क्या, जो अभी मोहतरमा फरमा रही थी। मैंने आका से दो सवाल किए कि मन अंत वमा मिम्मन अंत वमा अंत, यानी आपका तारुफ़ किया है और आपका प्रोग्राम किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जो तारुफ़ फरमाया मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हूँ। अल्लाह, यानी मैं अब्दुल्ला का बेटा हूँ, इतनी सी बात। और जो अपना प्रोग्राम बताया वही वो सूरह नहल की आयत बताई कि इन्नल्लाह यअमुरु, कि अल्लाह करीम जो है वो तुम्हें हुक्म देता है बिल अदल वल इहसान व इताई दिल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाई वल मुनकर वल बग़य। ये सहाबी वापस गए, इन्होंने अपने कबीले वालों को कहा कि जब मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनके बारे में पूछा तो उन्होंने तो उसको दो जुमलों में बयान फरमाया, लेकिन जो आपने अपना प्रोग्राम बताया वो वसी है। तो यकीनन आका की ज़िंदगी हमारे लिए लायक तक़लीद है और अल्लाह करीम हमें उनको फॉलो करने की तौफीक अता फरमाए। बिल्कुल ऐसा ही है। उसामा साहब, हमारे माशरे में आजकल हम देखते हैं कि गुस्सा बढ़ गया है और शॉर्ट टेम्पर का लोगों को मसला है। कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है आजकल की नौजवान नस्ल के लिए रहनुमाई का ज़रिया बन सकती है? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल आजमाइशों के काटे मक्का में, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद, देखिए मैं मुफ्ती साहब की बात को आगे लेके चलूँगा। जैसे कि मुफ्ती साहब ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात लायक तक़लीद है, तो मैं उसको इस तरह से कहूँगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तक़लीद के अलावा हमारे पास कोई चारा है ही नहीं। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब सीरत को कह दी गई, जैसे कि उन्होंने तर्जुमा भी उस आयत का पढ़ा, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि बेशक हमने तुम्हारे लिए पैरवी के लिए और तुम्हारी ज़िंदगियों को बेहतरीन ढालने के लिए जो नमूना है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। यानी अल्लाह ताला ने जिस चीज़ को हमारे लिए, जिस मशीयत को पसंद किया है, जिस पर चलना पसंद किया, वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत है। और इसमें जैसे आपने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्सा होना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन। देखिए जब इंसान का जो है ना, इंसान के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतुल लिल आलमीन के ना अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की सिर्फ इससे अंदाज़ा लगाइए कि 950 साल मेहनत करने के बाद नूह अलैहिस्सलाम के मुँह से ये जुमला ज़रूर निकल गया, वला तज़िदिज़्ज़ालिमीना इल्ला तबारा, कि इनमें से अब किसी को भी ना छोड़िएगा। वो ये है कि बेशक एक इंसान इतनी मेहनत करता है, सारा करता है, उसका गुस्सा होता है। और गुस्सा आना, अच्छा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गुस्सा आता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बारे में तारीफ़ की कि हज़रत साद बिन उबादा ने कि ये कि अपने घर के एक पर्दे के मामले में बात कर दी तो सहाबा को थोड़ा सा शक लो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तुम साद की गैरत पे शक करते हो? मैं साद से ज़्यादा गैरतमंद हूँ और मेरे से ज़्यादा अल्लाह गैरतमंद है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा आता था और गुस्सा जो है फितरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से का इजहार कैसे फरमाते थे, असल ये समझने वाली बात है कि किसी के साथ अपने अज़वाज मुतहरात के साथ कुरान ने बयान किया, जब उनकी अज़वाज मुतहरात ने कोई ऐसा नहीं हल्का फुल्का सा अपने मामले का कुछ
گلہ رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں طرز عمل کیا ہے کہ گھر سے ان سے علیحدگی اختیار کر لی، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح سے جسے کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صحابہ وہ فرماتے ہیں انس بن مالک کہ میں 10 سال ان کی خدمت میں رہا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میرے ساتھ سخت زبان کا تبادلہ کیا، نہ سخت الفاظ کا تبادلہ کیا۔ البتہ جب غصہ آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک رگ تھی جو واضح ہو جاتی تھی، جس سے صحابہ کو پتہ چل جاتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس وقت کیفیت مطلب ایسی کیفیت میں کہ جہاں وہ غصے میں ہیں۔ اور کئی ایسے موقع ہیں جیسے آپ یہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں غصہ آ جاتا ہے، آپ سوچیں کہ آئے دن بندہ اپنے ارد گرد جانتا ہو کہ یہ منافق ہے، وہ جانتا ہو کہ عبداللہ ابن ابی جیسا سارا دن شرارتیں کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا اکرام صرف کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ ان کے بیٹے کی وجہ سے کہ وہ اسلام کے لیے جان نچھاور کرنے کو تیار ہے، آقا کے لیے اپنے باپ کو قتل کرنے کو بھی تیار ہے۔ تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کے ساتھ بھی معاملہ رکھتے ہوئے کیا، یہاں تک کہ حضرت خالد بن ولید نے ایک دفعہ کہا جب کھڑے ہو گئے اس طرح، انہوں نے کہا یہ تقسیم ناانصافی پر ہے، تو حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ مجھے اجازت دیں کہ میں اس کی گردن سر سے اتار دوں، تو انہوں نے کہا نہیں، میں اپنا تعارف ہی نہیں چاہتا کہ لوگ یہ کہ محمد کے ساتھ بیٹھنے والے محمد ان کا جو ہے وہ ان کو مار دیتا تھا۔ تو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو غصے کا اظہار بجا ہے، غصے کا اظہار کرنا کوئی بلکہ یہی ہے کہا کہ مسلمان کے لیے سب سے پہلے کیا ہے کہ اگر وہ کوئی چیز کو برا دیکھے تو اسے ہاتھ سے روکے، اور نہ ہو تو اسے زبان سے، نہ ہو تو دل سے، اور وہ یہ کمزور ایمان کا ظرف ہے۔ تو یہ انسان کا جو غصہ ہے وہی ہیلپ کرتا ہے، جسے کہتے ہیں رائٹ اور رانگ، لیکن اس کا جو اظہار ہے وہ ہے کہ بھئی اس کا غضبناک ہو جانا یا اس کا اظہار۔ تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو صرف ایک ہی طرح سے میں سمجھتا ہوں، آپ سمجھ سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ کامل اس وقت اگر دنیا میں کامیابی کا کوئی میرے پاس بھی رستہ ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ نے ان کے اخلاقیات کو بلند کیا ہے۔ میں تو یہ اپنے لیے باعث فخر سمجھ، میرا تو ادارے کا نام بھی سیرت ہے، ہم بھی اسی پہ کر رہے جڑتے ہیں۔ یقین مانگے آقا علیہ السلام کی زندگی کے جب پہلو کو دیکھتے ہیں تو مجھے اس وقت اپنی تباہالی، چاہے وہ ہماری ذاتی ہے یا اجتماعی ہے، قومی ہے، عالمی ہے، وہ یہی نظر آتی ہے ہم آقا علیہ السلام کی زندگی کو چھوڑ چکے ہیں، بس اور کوئی۔ بہت خوب۔ علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں، اور میرا خیال ہے کہ پروگرام جو ہے وہ کم پڑ جائے گا اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے، لیکن نبوت سے پہلے کی زندگی میں چاہوں گا کہ آپ اس کے اوپر جو ہے وہ ذرا روشنی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ علی علیہ۔ میرے ذہن میں بھی یہی چل رہا تھا اور آپ نے سوال بھی وہی کیا۔ پیغمبر گرامی قدر کی زندگی کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک بعثت سے پہلے، ایک بعثت کے بعد، اور ایک مدینے۔ بعثت سے پہلے 40 سال، بعثت کے بعد 13 سال مکہ میں اور 10 سال مدینے میں۔ اب یہ تھا کہ پیغمبر گرامی قدر نے وہ جو بعثت سے پہلے 40 سال گزارے وہ کس انداز میں گزارے۔ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کیونکہ ملکۃ العرب تھی، بہت بڑی تاجرہ تھی، وہ قافلے تجارت کے لیے بھیجا کرتی تھی، تو رستے میں جب وہ قافلے جاتے تھے تو انہیں لوٹ لیا جاتا تھا۔ جناب خدیجہ آئیں جناب ابو طالب کے پاس، یا جناب ابو طالب کو انہوں نے بلایا اور بلا کے کہا کہ آپ کیونکہ مکہ کے سردار ہیں لہٰذا آپ کی ذمہ داری ہے کہ میرے مال کی آپ حفاظت کروائیں۔ تو جناب حضرت ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے، آج کے بعد تیرے مال کی ذمہ داری میری ہے۔ جناب ابو طالب آئے اور آنے کے بعد وہ جو چور تھے، ڈاکو تھے، جو مال لوٹ لیتے تھے، انہیں اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے کہا کوئی ہے تم میں سے جو خدیجہ کے ساتھ کاروبار کرنا چاہے، خدیجہ کے ساتھ تجارت کرنا چاہے۔ اب وہ بڑے پریشان ہو گئے کہ اتنی بڑی تاجرہ اور ہم اس کے ساتھ تجارت کیسے کریں۔ تو جناب ابو طالب نے کہا پریشان نہ ہو، جس کے پاس ایک بکری ہے وہ دے، جب تجارتی قافلہ واپس آئے گا وہ 2 لے لے، جس کے پاس 50 درہم ہے وہ دے، جب قافلہ واپس آئے گا وہ 100 لے لے۔ تو انہوں نے دینا شروع کر دیا۔ اب ان کا مال بھی اس تجارتی قافلے میں شامل ہو گیا۔ جناب ابو طالب کی حکمت عملی آپ یہ دیکھیے کہ جو چور تھے وہ محافظ بن کے اس مال کے ساتھ چل پڑے کہ یہ ہمارا مال جا رہا ہے۔ اب جب قافلہ گیا تجارت کا، واپس لوٹا تو فائدہ بہت زیادہ ہوا، منافع زیادہ ہوا اور مال لوٹا نہیں گیا۔ تو اب جناب خدیجہ نے جناب ابو طالب کو بلایا اور بلا کے کہا کیونکہ یہ منافع آپ کی وجہ سے ہوا ہے لہذا اس میں سے کچھ حصہ میں آپ کو دینا چاہتی ہوں۔ تو جناب ابو طالب نے کہا اے خدیجہ، ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ مال کی خاطر نہیں کرتے، وہ رضا کے لیے کرتے ہیں، لہذا میں مال نہیں دوں گا۔ تو جناب خدیجہ نے اصرار کیا تو پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے مال نہ دے، لیکن میرا بھتیجا ہے، اگر اسے تو اپنے پاس رکھ لے تجارتی قافلے کے طور پہ
تو جناب خدیجہ نے کہا ٹھیک ہے. اب جناب ابو طالب چلے گئے. اگلے دن سرکار دو عالم کو لے کے آ گئے. اب جب سرکار دو عالم آئے نا تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے جب پیغمبر گرامی قدر کے چہرہ اقدس پہ نگاہ ڈالی نا تو انہیں یہ محسوس ہوا کہ یہ وہ شہزادہ ہے کہ جو خواب میں ایک ہاتف غیبی مجھے آواز دیتا ہے کہ اے خدیجہ دنیا میں یہ تیرا ہم سفر ہے. اور جب اسی شہزادے کو اپنے دروازے کے اوپر دیکھا تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ جو ہیں وہ بڑی خوش ہوئی اور حیران بھی ہوئیں. اب قافلہ بھیجا. اب جب قافلہ تجارت کا بھیجا, اب یہ سیرت شروع ہوئی ہے پیغمبر گرامی قدر صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب قافلہ بھیجا تو جناب خدیجہ کا ایک غلام تھا, نام تھا میسرہ. میسرہ کو بلایا اور بلا کے کہا کہ اے میسرہ تو نے اس تجارتی قافلے کے ساتھ جانا ہے, نہ تو نے اونٹ کھولنا ہے, نہ باندھنا ہے, نہ بوری اٹھانی ہے, نہ اتارنی ہے, تم نے سایہ بن کے محمد کے ساتھ ساتھ رہنا ہے. اور جب یہ قافلہ واپس آئے تو نے مجھے بتانا ہے کہ محمد میں عیب کون کون سا ہے, خامی کون کون سی ہے, کمی کون کون سی ہے. اب قافلہ گیا, قافلے نے تجارت کی. اچھا, اس قافلے کی تجارتی قافلے کے واپس لوٹنے سے پہلے جناب میسرہ پہلے جناب خدیجہ کے پاس آ گئے. اب جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے مخملی پردہ لگوایا ہوا ہے, پردے کے اندر جناب خدیجہ ہیں اور باہر میسرہ ہے, سر جھکا ہوا ہے, ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, ادب کے ساتھ کھڑا ہے. تو جناب خدیجہ نے کہا کہ اے میسرہ بتا, تو جو گیا ہے قافلے کے ساتھ, تو مجھے محمد کے عیب بتا. تو جناب میسرہ نے کہا اے خدیجہ کیا بتاؤں, خلق کا عظیم ہے, خلق کا کریم ہے, اخلاق کا بہترین ہے. خدیجہ نے کہا اے میسرہ میں تجھ سے محمد کے عیب پوچھ رہی ہوں. کہا اے بی بی کیا بتاؤں, جب بولتا ہے تو دل موہ لیتا ہے, جب دیکھتا ہے تو لوگ اسی کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں, جب کسی جگہ پہ بیٹھتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے چاند کے ارد گرد ستارے بیٹھے ہیں. جناب خدیجہ نے کہا اے میسرہ تو ہوش میں ہے, تو عقل میں ہے, میں تجھ سے پوچھ رہی ہوں کہ محمد کے عیب بتا. اب جناب میسرہ کہتا ہے کہ اے خدیجہ میں تجھے کیا بتاؤں, عرب جب گرمیوں میں تجارت کے لیے سفر کرتے ہیں ان کے بدن میں پسینہ آتا ہے, پسینے کی وجہ سے بدبو پیدا ہوتی ہے. اس بدبو کو دور کرنے کے لیے ہم عنبر, کستوری, بہت لمبی چوڑی خوشبوئیں استعمال کرتے ہیں, لیکن میں تجھے کیا بتاؤں اس کا پسینہ عنبر سے زیادہ حسین ہے, کستوری سے زیادہ اعلیٰ ہے. خدیجہ نے کہا اے میسرہ میں تجھ سے محمد کے عیب پوچھ رہی ہوں, تو مجھے محمد کے عیب بتا. جناب خدیجہ کو مخاطب ہو کے جناب میسرہ نے کہا اے خدیجہ مجھے آپ کے رب کی قسم, اللہ نے محمد میں کوئی عیب بنایا ہوتا تو بیان کرتا, بے عیب, کسی قسم کی کوئی کمی نہیں. سرکار دو عالم, یہ کون سی زندگی ہے, یہ بعثت سے پہلے کی ہے. اور علماء نے لکھا ہے کیونکہ نبوت نبی کے پاس تھی, رسالت بھی تھی, امام الانبیاء بھی تھے, لیکن اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی ان 40 سالوں میں ایک لمحہ ایسا نہیں گزرا کہ پیغمبر نے اپنی کوئی بھی فضیلت کسی کے اوپر عیاں ہونے دی. ہمارے پاس تو چھوٹی چھوٹی ہو جاتی ہیں نا, مثال کے طور پر فضیلتیں ملتی ہیں تو ہم اسے آشکار کرتے ہیں, ہم اسے دنیا کو بتاتے ہیں. ہمیں کوئی کامیابی مل گئی تو ہم دنیا تک پہنچاتے ہیں. نبوت سے بڑی کوئی کامیابی ہے, رسالت سے بڑی, امامت سے بڑی, اور سردار الانبیاء, خاتم الانبیاء, ٹھیک ہے جی, امام الانبیاء سرکار دو عالم نے کبھی بھی ان 40 سالوں میں انہیں شک بھی نہیں ہونے دیا کہ میں کون ہوں. پیغمبر نے اللہ کی امانت کو چھپا کے رکھا جب تک کہ اللہ نے نہ چاہا. جب اللہ نے کہا تو پیغمبر نے اس کا اظہار بھی کر دیا. پھر وہی معاشرہ جس سے نبی نے اپنے آپ کو صادق بھی منوایا, امین بھی منوایا, اور سب سے بڑا خلق عظیم کا مالک بھی منوایا. تو یہ رسول خدا کی سیرت ہے کہ ہمیں سچ بولنا چاہیے, صداقت کو لینا چاہیے, امانت داری کو لینا چاہیے, اور جھوٹ سے اپنے آپ کو دور کرنا چاہیے تاکہ ہم رسول خدا کی سیرت پہ عمل پیرا. آمین آمین ثم آمین. خواتین و حضرات, وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے, واپس آئیں گے اسی موضوع کو کنٹینیو کریں گے. ناظرین, فرقان رمضان افطار ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر سے خوش آمدید, اور گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. مفتی صاحب, میں آپ کی جانب آنا چاہوں گی, یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا, یہ صحیح بخاری میں یہ کوٹ کیا گیا ہے. یہ واقعہ ہمیں عدل و انصاف کی جو مثال قائم کی گئی ہماری اس واقعے سے, اس پر فرمائے گا. اس میں دیکھیے کوئی شک نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ حضرات سفارش لے کر آئے اور حضرت اسامہ کو بھی لے کر آئے, اور اس میں قریشیہ ایک خاتون جو ہے وہ اس عمل میں شریک تھی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا. معاشرہ اسی سے بگڑتا ہے کہ جب آپ اپنوں کے ساتھ اور رویہ رکھیں اور غیروں کے ساتھ اور رویہ رکھیں. دیکھیں مائیکل ہارٹ نے جو 100 عظیم شخصیات پر کتاب لکھی, حالانکہ وہ خود عیسائی تھا
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ فالو بھی کرتا تھا، لیکن اس نے سب سے اوپر جو ہے وہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا۔ اس سے پوچھا بھی گیا تو اس نے کہا میں آقا کے نام کو صرف اس بنا پر اوپر رکھتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ امانت میں، دیانت میں، ہر اعتبار سے، صدق میں، سچائی میں اعلیٰ مرتبے پر ہیں، اور آپ ہی کے تعلیمات ہم تک جو ہے وہ پہنچے بھی ہیں اور ہمارے سامنے ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں۔ ایک میں اور کوئی آپ نے بھی ایک ذکر کیا، مجھے ایک اچانک ادھر ایک دو حدیثیں یاد آ گئی، اور علامہ صاحب نے وہ ایک دو مختصراً کہ میں نے بھی شروع میں کہ ایک ہے سیرت ہے اور ایک صورت ہے، ایک خلق ہے اور ایک خلق ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں ہمارے ہاں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں میں اعلیٰ ہے، خلق میں بھی اور خلق میں بھی۔ مثلا مدینہ منورہ کے باہر ایک قافلہ آیا، آقا کو ان میں سے ایک جانور پسند آیا، آقا نے کچھ پیسے دیے، کچھ فرمایا میں واپسی پہ رقم بھیج دیتا ہوں۔ جب آپ واپس آنے لگے، وہ قافلہ باہر سے آیا تھا، تو ان میں سے کوئی ایک آدمی نے کہا کہ یہ شخص تو یہاں کا ہے، پتہ نہیں بقیہ رقم ملے گی یا نہیں۔ تو وہ ایک بوڑھی خاتون تھی، وہ خاتون کہنے لگی کہ میں نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا، یہ جو چہرہ ہے یہ جھوٹے انسان کا نہیں ہے، یہ خلق کی تعریف ہے، صورت کی تعریف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رقم بھی بھیج دی، اور حضرت بلال اور حضرت انس کو فرمایا باہر سے آئے ہوئے کھانا بھی بھیج دیا، یہ خلق ہے۔ یعنی آقا خلق میں بھی اعلیٰ ہے اور خلق میں۔ حضرت عبداللہ بن سلام کی پہلی ملاقات ہے آقا سے، وہ فرماتے ہیں جب میں نے لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آقا مدینہ منورہ میں آپ نے قدم رنجہ فرمایا تو میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا، عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، میں نے کہا یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا نہیں، یہ خلق کی تعریف ہے، یہ صورت کی تعریف ہے۔ پھر وہ فرماتے ہیں جب میں نے آقا سے آگے گفتگو سنی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، اطعموا الطعام، کھانا کھاؤ، اور اسی طریقے سے راتوں کو نماز پڑھو۔ یہ خلق ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں میں اعلیٰ ہیں، خلق میں بھی اور خلق میں بھی۔ بہت خوب۔ ایک چھوٹی سی بات ان سے لے کے کہ جو مائیکل ہالٹ ہے جن کے ذکر کیا، یہ اصل میں مستشرقین میں سے، اورینٹلسٹ جسے ہم کہتے ہیں، یہ اسلام پہ تنقید کرنے والوں کے انیشیل لوگوں میں سے تھا، اور اس نے قرآن کی کئی آیتوں پہ بھی تنقید کی ہوئی ہے، بہت سی اس کی بکس تھی، لیکن جب بات آئی کہ ہی اسٹارٹڈ ورکنگ آن دا انفلوئنشیل پیپل، سو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک لائن لکھی، دا پرفیکٹ ہیومن ایور ایگزسٹڈ، مطلب کہ پرفیکٹ ہیومن، مطلب ہیومن میں کوئی بھی آج تک تاریخ میں کامل نہیں آیا، جیسے انہوں نے کہا خلق میں خلق میں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسے دو اسپیکٹ کو شیئر کیا کہ عربی میں دو ایلیمنٹس ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، ایک ہے مغازی جس میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں، دوسرا ہے مکارم الاخلاق، ٹھیک ہے، کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسے کہتے ہیں اخلاقیات کی تعلیمات وہ کیسی تھی۔ تو مائیکل ہالٹ اس پہ جو ہے ذرا کرتے کہتے ہیں کہ ہم جتنے بھی انسانوں کو دیکھتے ہیں، ہمیں اس میں کہیں نہ کہیں جب بندہ اپنی پاور پہ آتا ہے یا اپنے عروج پر آتا ہے، ہم اس میں فاشزم کا کوئی چھوٹا سا ایلیمنٹ ضرور دیکھتے ہیں، سختی دیکھتے ہیں، انبیاء کے ہاں بھی دیکھتے ہیں کہ سختی ہے۔ خواتین و حضرات، اسی کے ساتھ ہم لوگ بڑھتے ہیں وقفے کی جانب، جب وقفے سے واپس آئیں گے موضوع کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رمضان میں کہیں گے خوش آمدید۔ علامہ صاحب، نبوت کے بعد کی زندگی پہ جو ہے نا وہ ذرا روشنی فرمائیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں سیرت سے کچھ سیکھنا چاہیے۔ اکثر ہمارا مزاج یہ بن چکا ہے کہ ہم نعت پڑھ کے اپنے آپ کو تسلی دے دیتے ہیں کہ بس یہ نعت ہی ہمارے لیے شفاعت کا باعث بن جائے گی، اور رسول خدا اس نعت کے چند اشعار کی وجہ سے ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ نہیں، ہمیں جب تک رسول کی سیرت پہ عمل پیرا ہم نہیں ہوں گے، پیغمبر ہم سے راضی نہیں ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول خدا ہمیں عالم دیکھنا چاہتے ہیں، رسول تو لے ہی علم آیا ہے، لے کے علم ہی آیا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پہلی وہی جو ہے وہ بھی علم کے متعلق ہی آیا ہے۔ تو رسول ہمیں عالم دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک رسالہ چھپتا تھا نجف اشرف کے اندر، اس کا نام تھا العلم، لکھنے والے تھے ہیبت الدین شہرستانی۔ وہ ہر جو بھی رسالہ نکلتا تھا نا العلم کے نام سے، اس کے پہلے سر ورق پہ جو ہے نا وہ پیغمبر کی 4 حدیثیں لکھی ہوئی ہوتی تھی کہ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، اطلب العلم من المہد الی اللحد، اطلب العلم ولو بالسین، اطلب العلم ولو کانا من اہل النفاق،
علم حاصل کرو چاہے چین تک کیوں نہ جانا پڑے، علم حاصل کرو چاہے وہ کافر سے ہی کیوں نہ لینا پڑے، علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک، ہاں جی، اور علم حاصل کرنا ہر مرد مومن مسلم عورت مرد دونوں پہ فرض ہے۔ یہ رسالہ جب چھپا تو یہ اس کے پھر ترجمے ہوتے تھے 3 قسم کے، انگلش میں بھی ہوتا تھا، فارسی میں بھی ہوتا تھا، فرینچ میں بھی ہوتا تھا، تو یہ پھر فرانس بھی جاتا تھا۔ فرانس کے یونیورسٹی کا ایک بہت بڑا جو ہے پروفیسر، اس نے جب یہ پڑھا تو وہ باقاعدہ نجف آیا ہیبت الدین شہرستانی سے ملنے کے لیے، اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ میں آپ سے ملنے کے لیے اس لیے آیا ہوں کہ یہ جو فرمان ہے یہ کس کے ہیں؟ کہا یہ ہمارے نبی کے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کسی بڑی ہستی کسی بڑی نبی کے علم کے متعلق ایسے فرامین دیکھے ہی نہیں جو سرکار دو عالم کے بارے میں ہیں، ہاں، لیکن ہماری ستم ظریفی کیا ہے کہ جو نبی علم لے کے آیا ہے ہم اسی علم سے دور ہیں، ہم جہالت کی گمراہی میں جہالت کے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو پیغمبر گرامی قدر ہمیں عالم دیکھنا چاہتے ہیں، اگر ہم نے سیرت پیغمبر پہ عمل کرنا ہے علم جو ہے وہ بہت ضروری، تو ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ پیغمبر گرامی قدر ایک مرتبہ داخل ہوئے مسجد نبوی کے اندر، تو پیغمبر نے دیکھا کہ چند لوگ عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، سجدہ اور تسبیح پڑھ رہے ہیں، اور چند لوگ دائرے میں بیٹھ کے علم کی اور دین کی باتیں کر رہے ہیں۔ پیغمبر نے کہا یہ دونوں گروہ والا ہیں، یہ دونوں بہترین ہیں، لیکن میں اس گروہ میں بیٹھنا پسند کروں گا کہ جو علم پہ ڈیبیٹ کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا پھر پیغمبر نے اسی جگہ پہ بیٹھ کے کہا کہ ایک عالم کی صحبت میں ایک لمحہ بیٹھنا 70,000 عبادت کرنے والا عابد کی 70,000 عبادت سے بھی 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے علم پہ ہی عمل کرنا ہے۔ دوسری بات میں مکمل کر لوں، پیغمبر ہمیں عاقل بھی دیکھنا چاہتے ہیں، عالم بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ نا چونکہ اگلا موضوع بھی اسی سے متصل ہے تو میں چاہوں گا کہ وہ عاقل کے حوالے سے جو ہے نا گفتگو آپ اس میں کر لیجئے گا۔ خواتین و حضرات، ساتھ ہی ساتھ جس طریقے سے سیرت طیبہ اگر ہمیں جو ہے وہ اپنانی چاہیے، اور اس کو اپنانے سے کے ساتھ ساتھ اگر ہم لوگ اپنا جو ہمارا دوسرا موضوع اس کی جانب دیکھیں، اصلاح نفس، ٹھیک ہے، خود احتسابی، یہ کتنا ضروری ہے، اور یہ 2 ایمان کے جو ہے وہ بنیادی مطلب ایک اہم ستون ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ ساتھ سے ہم گفتگو کرتے ہیں۔ مفتی صاحب فرمائیے گا جہاں پر ہم سیرت طیبہ دیکھ رہے ہیں اور پھر جب ایک ہمارے لیے مشعل راہ ہم ان کو دیکھیں اور پھر جب اپنی خود احتسابی کریں، تو اس حوالے سے ذرا فرمائیے گا۔ جی محترم، بالکل ٹھیک ہے، وہ علامہ اقبال مرحوم بھی فرماتے ہیں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ خود احتسابی بہت ضروری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول مبارک ہے، حاسبو قبل ان تحاسبو، کہ آپ لوگ اپنا محاسبہ کرو قبل اس کی کہ تمہارا کیا ہو جائے، محاسبہ ہو جائے۔ رات کو ہم سوئیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا کیا کر لیا کریں، محاسبہ کر لیا کریں۔ ایک فیکٹری کا مالک ہے وہ اپنا محاسبہ کر لیا کرے، ایک وقت کا حکمران ہے وہ اپنا محاسبہ کر لیا کرے۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد ولتنظر۔ یہ خود احتسابی ہے کہ چاہیے تم میں سے ہر شخص دیکھے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے کیا کر رکھا ہے۔ میں اس پر ناظرین اور ناظرات کو یہ واقعہ پہلے بھی میں نے عرض کیا، میں پھر عرض کر دیتا ہوں آج موضوع سے مناسبت کہ خود احتسابی، کہ یہ جو محمود غزنوی ہے اور ان کے جو وزیر ہے ندیم خاص ہے ایاز، اس نے اپنا ایک کمرہ بند کیا ہوا تھا اور وزراء نے محمود غزنوی کے کان میں یہ بات ڈالی کہ اس شخص نے کوئی ہیرو جواہرات یہاں جمع کیے ہوئے۔ اس نے کہا بادشاہ جی چھوڑیں اس کو، انہوں نے کہا نہیں، تو انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے آئیے۔ دروازہ کھولا، اس میں کچھ بھی نہیں تھا، پرانی چیزیں تھیں، صندوقچہ تھا، جوتے تھے، کپڑے تھے۔ تو انہوں نے کہا پھر اس کو آپ نے بند کیوں رکھا؟ انہوں نے کہا حضرت میں جب یہاں آیا تھا اس وقت میری یہ حالت تھی، آج میری یہ حالت ہے، میں کبھی کبھار آ کر اس کمرے کو کھول کے ان چیزوں کی طرف نگاہ ڈال کے خود احتسابی کے عمل سے گزرتا ہوں کہ ایاز اوقات کو بھولنا نہیں۔ تو خود احتسابی جو ہے اس کا معنی ایک یہ بھی ہے کہ ہم اوقات کو نہ بھولیں۔ خود احتسابی کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ ہم جس کام سے وابستہ ہے تو ہم خود ہی پہ ذرا نظر ڈال لیا کریں کہ ہم کہاں تک اس میں کامیاب ہو رہے ہیں اور کہاں کہاں کمی ہے، کہ اس کمی کو ہم کیا کر لیں، دور کر لیں۔ ایک گھر کا سربراہ ہے وہ بھی خود احتسابی کرے کہ میں گھر والوں کو کتنا وقت دیتا ہوں، میں اپنے بچوں کو کتنا وقت دیتا ہوں۔ یہی خود احتسابی نہ ہونے کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ۔ ٹھیک ہے اسامہ صاحب، خود احتسابی کے لیے جو یہ ندامت ہے اس کا احساس ہونا کتنے زیادہ ضروری ہے؟ دیکھیے انسان کی زندگی میں
جب وہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی جسے ہم کہتے ہیں یا احتسابی یا خود احتسابی ہم کہتے ہیں، انسان کی جسے کہتے ہیں آپ کہیں نا کہ عاجزی، انسان کی جسے کہتے ہیں جتنی رحمت کی ایلیمنٹس ہے، جیسے پیچھے پہ ہم نے غصے کی بات کی، اگر انسان خود پر توجہ دینا شروع کر دیتا ہے تو اس کی خود بخود جو اپنے مسائل ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہونا بھی شروع ہو جاتے ہیں. اور ندامت اس پر ہونا تو دیکھیں وہ جو ہے پھر انسان کو تبھی ہوتا ہے جب انسان عاجز ہوتا ہے. عمومی طور پہ ہمارا مزاج ہوتا ہے وی پلے بلیم گیم، جیسے کہ بچپن میں جاتے ہیں اسکول سے لیٹ ہو گئے، میم گاڑی والا لیٹ آیا تھا، بالکل آفس سے لیٹ ہو گئے، سر ٹریفک تھا. اچھا میرا قصور نہیں ہے، ٹریفک کا قصور ہے، گاڑی والے کا قصور ہے، روٹ کا قصور ہے، لیکن میں ٹائم پہ نہیں نکلا تھا، میں اس قصور کو ماننے کو تیار نہیں ہوں. اسی طرح سے کوئی غلطی ہو جائے، یار یہ شیطان ہے نا، یار اس نے نا مجھے بڑا وہ کر کے رکھا. حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات ہوئی، انہوں نے کہا ان اصبت فمن اللہ، اگر میں کوئی صحیح کام کروں تو یہ اللہ کی طرف سے، فإن اخطأ فهو من عمر، اگر کوئی خطا کروں تو پھر یہ اس عمر، اس کو جسے کہتے ہیں ذمہ دار ٹھہرانا. یعنی کہ انسان اپنی طرف جب تک وہ کہتے توجہ نہیں دیتا تو اس کے اندر یہ چیز عاجزی پیدا نہیں ہوتی. جب تک عاجزی پیدا نہیں ہوتی انسان اپنے اندر ندامت کی، اس کی توبہ کی کیفیت بھی وہ نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کے سامنے اس طرح سے پیش ہو سکے جس طرح سے اس کا حق ہے. دیکھیں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ میں عمومی طور پہ دیکھتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں اگر ابو جہل کو دیکھا جائے تو بہت طاقتور تھا اور ماموں بھی تھا ان کا، اور ہر لحاظ سے میرے خیال سے اگر ابو جہل آتا تو حضرت عمر کو شاید پکڑ کے بھی لے آتے کہ آؤ بھائی اسلام قبول کرو. اللہ نے آخر حضرت عمر کو ہی اس بات پہ کی. حضرت عمر کی جو صفت تھی نا عدل کی اور انصاف کی، وہ ایسی صفت ہے کہتے ہیں جنہوں نے اسلام کا دروازہ ان پہ کھول دیا. اور اپنے اوپر بھی اتنے سخت تھے کہ جیسے کہ جب معاذ اللہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کا ارادہ بھی کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ میں معاذ اللہ انہیں شہید کروں گا، اس کے بعد سیدھا اپنے آپ کو جا کے بنی ہاشم کے سامنے پیش کروں گا کہ اب مجھے بھی مار دو تاکہ یہ قضیہ ہی ختم ہو جائے. تو جو انصاف کی اپنی ہوتی ہے پسند، اس میں ایک حضرت عمر کے واقعے سے میں کہوں، عبداللہ ابن سہیل صحابی ہیں، رات کو بیٹھے ہیں، حضرت عمر بھی اس طرح سے پریشانی میں کہیں آ بیٹھے اور ان کے ساتھ. تو انہوں نے کہا عمر، اچھا وہ ان دنوں چھپائے ہوئے تھے اپنا اسلام، تو انہوں نے کہا عمر تم مجھے کیسا پسند کرو گے اگر میں تمہارے سامنے کچھ ہوں اور اندر میرے کچھ ہو. تو عمر نے کہا کہ خیر ہو کہیں اسلام تو نہیں لے آئے. اچھا وہاں نا عبداللہ ابن سہیل ڈر گئے کہ اب یار یہ میرے والد کو بتا نہ دے. انہوں نے کہا دیکھو اگر تم اس طرح سے چلو گے نا کہ باہر سے کچھ ہوگے اندر سے کچھ ہوگے تو تمہارا اور میرا یہ رشتہ تو برقرار رہے گا، لیکن شاید میں تمہاری عزت نہیں کر سکوں گا. لیکن اگر تم جو اندر سے ہو تم اپنے سامنے لے آؤ گے تو شاید کہ ہمارا وہ رشتہ قائم نہ رہے، لیکن میں دل سے تمہارا احترام ضرور کروں گا. تو اپنے آپ کو سیلف اکاؤنٹیبلٹی جب تک آپ کی نہیں آئے گی، نہ آپ کی نمازوں میں خشوع اور ایک اور سب سے بڑھ کے بات کہ آپ دوسروں کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، آپ اپنے ساتھ بھی جھوٹ بولتے ہیں اصل میں. اور جو آپ نے بات کی نا جھوٹ کی، دیکھیں جھوٹ جب ایک بولا ہے نا تو اس کو یاد رکھنا پڑتا ہے. آلریڈی آپ اپنی کیفیت میں اضطراب میں پڑے رہتے ہیں، ٹھیک ہے. جو سچ بولیں گے وہ بات وہی ہوگی، وہی کی وہی رہ جائے گی، ورنہ ایک محفل میں اور ہوگی دوسری محفل میں کچھ اور ہو جائے گی. کم از کم اگر سچ بولنے سے کوئی مسئلہ آئے گا تو سچ ہی بولا ہے نا، بالکل آپ مسئلے کو فیس کر لیں گے. تو انسان کی جو آپ نے کہا ندامت کی منزل طے نہیں ہو سکتی جب تک عاجزی نہ آئے. عاجزی تب تک نہیں آتی جب تک انسان اپنی طرف توجہ دینا شروع کر دے. آل رائٹ جی، کچن کی طرف ہم لوگ بالکل ایسا ہے. کچن کے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں. شیف عائشہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم عائشہ، کیسی ہیں آپ، کیا بنا رہی ہیں آج؟ وعلیکم السلام ایمان و نجم، کیا حال ہیں آپ لوگوں کے؟ ہمیشہ کی طرح آپ کی خدمت میں حاضر ہوں 2 ریسیپیز کے ساتھ. ایک بنے گا ہمارا متبل، ایک بنے گا سوجی کا حلوہ. لیکن سوجی کا حلوہ بھی کوئی سکھانے والی چیز ہے بالکل ہے، کیونکہ میں بناؤں گی تھوڑا اس کو ڈفرینٹ طریقے سے. کچن ہمیں اسپانسر کیا ہے روزانہ کی طرح شاہزہ کچنز اینڈ انٹیریئرز نے. متبل میں نے اس لیے سلیکٹ کیا ہے کہ اس کو اب آپ افطاری کے بعد، کیونکہ اب سے جو میری ریسیپیز چل رہی ہیں وہ ہے پوسٹ افطار، یا پھر آپ اس کو عید کی ٹیبل پہ سرو کر سکتے ہیں اچھے سے پلیٹرز بنا کے. بڑی پیمانے پہ دعوت ہے اگر آپ کے گھر میں کوئی، تو ایک آپ کا کولڈ اسٹیشن بنتا ہے سیلڈ بار، اس میں آپ یہ یوز کر سکتے ہیں یہ والی ریسیپی. اور اسی سے آپ بابا گنوش بھی بنا سکتے ہیں. یہ ہے میڈیٹیرین ریسیپیز ہیں. اس کے لیے جو انگریڈینٹس چاہیے میں آپ کو بتا دیتی ہوں. اچھا یہ ہے میرے پاس 1 کلو بیگن. 1 کلو بیگن میں 4 بڑے والے بیگن آئے تھے. اس کو میں نے کوکنگ آئل واش کیا، ڈرائی کیا، کوکنگ آئل لگایا اور اوون میں نے بیک کر دیا تھا اس کو تقریباً 1 گھنٹے کے لیے. اتنا تو ٹائم ہے ہی نہیں یہاں پہ. تو یہ بیک کرنے کے بعد جب یہ نکل جائیں گے تو اس کی آپ نے اسکن اتارنی ہے، اس اوپر کی اسٹیمپ اتارنی ہے، مطلب وہ جو
डंडी सी लगी होती है, वो उतारनी है और अंदर से आपने इसका पल्प निकालना है ऐसे। इस कुछ भी नहीं है, इसमें बैगन का पल्प है, ठीक है। फिर ये मेरे पास ग्रीक योगर्ट, यानी कि आप इसको घर में भी बना सकते हैं। मैंने क्या किया था, 1 किलो दही लिया था, 1 किलो दही लिया था, इसको मलमल के कपड़े में डाला, 2 मलमल के कपड़ों में डाल के उसको निचोड़ लिया पानी, और ऐसे बोल को रख दिया फ्रिज में। और जो फ्रिज की जो जालियाँ होती हैं उसको आपने मलमल के कपड़े को बांध देना है पूरी रात के लिए। तो उसके बाद ये आपका निकलेगा। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, इतना पेशेंस नहीं है, तो आप ये रेडीमेड हलवी ले सकते हैं, ग्रीक योगर्ट मिल जाता है। 1/4 कप ऑलिव ऑयल है, 2 लेमन का जूस है, 2 to 3 टेबल स्पून, डिपेंड करता है। ये ताहिनी का पेस्ट है जो हमने hummus में यूज़ किया था। सुमुक है, पार्सले इसमें अच्छी से मतलब क्वांटिटी में जाती है, तो ये आपके पास तकरीबन 1 बंच पार्सले का, इसको चॉप करके आप टिश्यू पेपर में रखें और ड्राई कर लें इसको ना 10-15 मिनट, मतलब छोड़ दें रूम टेम्परेचर पे, खुद ही ड्राई हो जाएगा, उसका पानी सूख जाएगा। ये है सॉल्ट, ब्लैक पेपर ऑप्शनल है, डालना चाहें डालें, नहीं डालना चाहें ना भी डालें। अनार सीज़न में नहीं है, इसके ऊपर टॉपिंग में जाते हैं अनार और ऑलिव ऑयल। पीटा ब्रेड के साथ सर्व करें, क्रैकर्स के साथ सर्व करें, पार्मेजान चिप्स के साथ सर्व करें, जिसके साथ भी आपकी मर्ज़ी है। हम पीटा ब्रेड के साथ करेंगे। बहुत सिंपल रेसिपी है इसकी। हलवे की रेसिपी थोड़ी सी लेंदी है, लेकिन बनाते हैं। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले एक बोल लेंगे, हमेशा की तरह एक स्पैचुला लेंगे, मिक्स करेंगे। चलो ये हो गया। अच्छा, ये जो है योगर्ट, इसको मैं अब इस वाले बोल में डालूँगी, क्योंकि इसको मुझे थोड़ा सा खोलना है एज़ इन हल्का सा मुझे इसको स्मूथ करना है। अच्छा, 2 तरीके से बनता है। कुछ लोग ये सारी चीज़ें ना फूड प्रोसेसर या ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड भी कर देते हैं, उससे क्या होता है, बहुत वाटरी, बहुत रनी हो जाता है। तो ऐसे रिक्स ना लें, दावत वगैरह के दिन वैसे ही बड़े काम होते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आपको ये मुतब्बल है, अगर बाबा गनूश बनाना हो तो आपने इन्हीं बैगन के अंदर फाइन चॉप चेरी टोमेटोज़, येलो टोमेटो, हर तरह के टोमेटो, थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है, वो ऑलिव ऑयल और दही नहीं डालना, पार्सले डालना है। मैं सोच रही हूँ वो भी बनाना सिखा दूँ। ये हमारा रेडी है, ये ऐसे ही सर्व होगा, बस इसका प्रेप थोड़ा सा ज़्यादा है बैगन वाला, ठीक है। ये हम आपको अभी प्लेट करके दिखाते हैं। रेसिपी हमारी आज की पहली डन है। पीटा ब्रेड के साथ हम इसको सर्व करेंगे, फिर बनाते हैं सूजी का हलवा। चले जी, चलते हैं हम आज की अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। दूसरी रेसिपी में हमारा आज बन रहा है सूजी का हलवा। सूजी के हलवे के लिए जो मुझे चीज़ें चाहिए वो है, इसका मैं एक रेशो बता देती हूँ। 1/2 किलो सूजी, मिक्स ड्राई फ्रूट्स, खोपरा, एज़ पर योर चॉइस, कम ज़्यादा आपकी मर्ज़ी। अगर आपकी 1/2 किलो सूजी है तो आपका घी भी 1/2 किलो होगा, ठीक है। डबल द क्वांटिटी ऑफ द शुगर। अच्छा, शुगर कितनी है? ये 1 किलो चीनी है, इसमें 1 किलो पानी, क्योंकि वक्त कम होता है तो ये मैंने खाली इसको कितना किया कि गाढ़ा सा ये शीरा बना के मैंने जग में रखा है ताकि पोर करने में आसानी हो। ये है मेरे पास डेयरी वाली क्रीम है जो ब्राउन कलर के बॉक्स में आती है, वो इलायची, ज़ाफ़रान, बर्फ़ी ऑप्शनल है, लेकिन ये हलवा थोड़ा सा, ये वो हलवा पूरी वाला नहीं है, डिज़र्ट वाला है। इसको आप इटसेल्फ एक देना है। और ज़ाफ़रान लेने से पहले दुआ कर लीजिएगा कि आपको असली मिल जाए, बड़ी मुश्किल से मिलती है, ठीक है जी। इसको आपने इसमें मिक्स कर लिया। अच्छा, जब आप शीरा पकाएं ना, ज़ाफ़रान क्योंकि महंगी होती है तो उसमें आप थोड़ी सी, जब शीरा पका रहे हो तो थोड़ी सी इलायची और थोड़ी सी ज़ाफ़रान डाल दिया करें। और चांदनी का वर्क हो या आपके पास 24 कैरेट वाला हो, कुछ भी हो, तो उससे आप इसको गार्निश कर लीजिएगा। क्वांटिटीज़ का आपने हलवे में ख़याल रखना है, वो आपने चेंज नहीं करनी। हलवे के लिए आपके पास अगर 1/2 किलो सूजी है तो 1/2 किलो घी, 1 किलो सूजी है तो 1 किलो घी। 1/2 किलो से खैर अच्छी खासी क्वांटिटी में बन जाता है। ये आपने 1/2 किलो जितना घी इसमें डाला। ये बड़ा रिच, बड़ा कोई लाइट डेजर्ट नहीं है, असली देसी घी था मेरे पास। आपके पास रेगुलर घी हो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं।
तेल यूज़ नहीं करिएगा लेकिन प्लीज़। ये 4 से 5 इलायचियाँ थी मेरे पास। ये ज़ाफ़रान का मिक्स हम थोड़ा सा मिक्स करते हैं जब तक हमारा हलवा जो है थोड़ा सा गर्म हो जाए। ये आपका एक मिक्सचर ये रेडी है। ये ड्राई फ्रूट्स हैं। ड्राई फ्रूट्स आप अगर आप ध्यान से शुरू में डालना चाहेंगे कि जले ना, अच्छे से मिक्स करते हैं, भेज जाएँ, इसको चलाते जाएँ, वरना ये अगर ये बैठ गई तो उसको मिक्स करना मुश्किल हो जाएगा और जल गई तो और मुश्किल हो जाएगा। इसको हटाते हैं। स्टार्टिंग में आपने इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे भूनना है। जब इसका कलर चेंज होने लगेगा तो आप इसमें ड्राई फ्रूट डाल के भूनेंगे, फिर आप इसमें क्रीम डालेंगे, फिर इसमें आप थोड़ा सा दूध डालेंगे, बर्फ़ी डालेंगे, उसको भुनाई लगाएंगे, फिर शीरा डाल के आप इसको कुक करेंगे। तो अच्छा, ये हलवा भूनने का जो तरीका होता है ना, वो खुली कढ़ाई में आपने बनाना होता है। बंद बर्तन में कोई भी हलवा नहीं बनता, चाहे वो पिस्ते का हलवा बनाएं या बेसन का बनाएं। हलवा भुन रहा है। इतनी देर में मैं आपको बता दूं, ड्राई फ्रूट्स में मैंने लिए हैं पिस्ते, बादाम, किशमिश, खोपरा। चलो 5 से 10 मिनट तक ये सूजी भुनेगी, कलर चेंज करेगी, फिर आप इसमें बाकी की चीज़ें डालेंगे। तकरीबन 4 से 5 पीस बर्फ़ी के डाल दूँगी अभी, बाकी मैं डालूँगी इसको बिल्कुल एंड में, ताकि भुने हुए बर्फ़ी की जो वो मज़ा आता है ना, वो अपनी जगह। ठीक है, ये आपने डाल देना है, इसको अच्छे से आप मिक्स कर लें। ये देखो भाई, सूजी का कलर एकदम से उसने छोड़ना शुरू किया है। फटाफट से हम डालेंगे इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, अभी थोड़े से बाद में, जितने आप मैनेज कर सकते हैं कि जलाए बगैर। ठीक है, बाकी बाद में, तो इट वुड बिकम बर्न, जो कि मैं नहीं चाहती। चलो, ये हो गया है। थोड़ा सा दूध, ये देखो, ठीक है। क्रीम में या इसके शीरे में, चलो क्रीम आपकी सारी डल की। अच्छा ही किया कि मैंने इसके अंदर वो डाल दिया था, क्या कहते हैं, शीरा थोड़ा सा, इससे क्रीम भी डाइल्यूट हो गई और एकदम से सारा इसमें आ भी गया। बड़ा शाही, बड़ा ज़ाफ़रानी हलवा है ये। इसको एहतियात से बनाना है आपने, हल्के हल्के फ्लेम पे। ठीक है, ये लगे ना। ठीक है, ये देखें, ये पकना शुरू हो गया है। अब इस स्टेज पे इसके ऊपर सारी लिक्विड चीज़ें, इसका जो शीरा हमने बनाया था वो भी आप डाल देंगे। और अब इसको खाली हमने सुखाना है, इतना पकाना है कि ये सूख जाए। ठीक है, बस ये देखें, ये बुनाई की तरफ आना शुरू हो गया है। अगर आप चाहें तो आप बच्चे में ड्राई फ्रूट्स अभी डाल दें, चाहें तो ऊपर डाल दें। हमने अच्छे खासे डाल दिए हैं। मैं चाह रही हूँ कि मैं बाकी जो है ना उस वक्त डालूँ। गार्निश में थोड़े से चलो डाल देते हैं, 1 ये भी डाल देते हैं चूरा करके। ग्लव्स पहने हो तो आप हाथ इतना करीब करना, चीनी का काम हो रहा है शीरे का, आपका हाथ जल भी सकता है। शादे किचन एंड इंटीरियर्स ने हमें स्पॉन्सर किया है। इस पे बन जाती हैं हमारी इस स्टोव पे सारी रेसिपीज़, और भी आसान और जल्द। अभी ठंडा होकर ना ड्राई होगा। अच्छा, ये आपने वार्म सर्व करना है, बिल्कुल हॉट तो नहीं खा सकते। चलिए जी, हमारी आज की दोनों रेसिपीज़ आपके सामने तैयार है। ये मेरे पास ऑलिव ऑयल है, ये मैंने इसके ऊपर चॉप्ड, मेरे पास रेड बेल पेपर से, आपके पास कोई भी चीज़ हो गार्निश करने के लिए, माइक्रो ग्रीन्स, पार्सले, धनिया, इवन उससे भी कर सकते हैं। और थोड़ा सा ना ऑलिव ऑयल, मेडिटेरियन खानों के ऊपर ना ऑलिव ऑयल कच्चा मतलब एज एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल ना थोड़ा सा ड्रिजल कर दिया करें, होता है, अच्छा लगता है। थोड़े से ब्लैक ऑलिव्स हो तो वो भी लगा सकते हैं, मेरे पास थे मगर टाइम नहीं। ओवर टू यू नजम एंड ईमान। वाह, क्या बात है, सलामत रहें।
आमीन। ख़वातीन और हज़रात, वक्फ़े की जानिब हम लोगों ने बढ़ना है, वापस आएंगे, आप लोगों के सवालात को शामिल करेंगे, हमारे साथ रहिए। ट्रांसमिशन में एक बार फिर से खुशामदीद, और अब हम अपने अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ेंगे। सवाल और जवाबात के सेगमेंट होता है। अगर आप लोग भी कोई सवाल करना चाहते हैं, उलमा किराम से रहनुमाई चाहते हैं, तो स्क्रीन पर हमारा नंबर चल रहा है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, वॉइस नोट के ज़रिए अपना सवाल भिजवा सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपके सवालों को शामिल करेंगे। आज के पहले कॉलर की जानिब बढ़ते हैं, देखते हैं कौन कहाँ से हमारे साथ आज मौजूद हैं, सुनवाएगा। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, मेरा नाम अकबर अली है और मेरा ताल्लुक़ इस्लामाबाद से। मौलाना साहब, आज कल हम लोग अफ्तारी के दस्तरखान और नमाज़ पढ़ते हुए तस्वीरें बनाकर फेसबुक या व्हाट्सएप पर लगाते हैं, क्या इससे हमारी नीयत में दिखावा, रियाकारी नहीं आ जाता? और क्या ऐसी तस्वीरें लगाने से हमारी इबादत का सवाब ज़ाया हो जाता है क्या? जी मुफ्ती साहब। जी मोहतरम, अफ्तारी हो या कहीं आप पार्क में तशरीफ़ फरमा हो, कहीं भी हो, शादी हाल में भी हो, एक एतबार से ये तस्वीरें वायरल करके जिनके घर में खाना नहीं है, ये वो नहीं है, यकीनन उनको तो दुख देने वाली बात है। लेकिन एक मरतबा हमारे मोहतरम ने, अल्लामा साहिब ने इसकी एक तवजीह ये फरमाई कि तशवीक़, लोगों को शौक़ दिलाने के लिए अगर ये काम किया जाए तो बस नीयत पर मुनहसिर है। वैसे ये है कि कहीं भी आप नेकी का काम कर रहे हो, अगर उसको मख्फी रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हदीस में आता है कल क़यामत के दिन एक शख्स अल्लाह के हुज़ूर पेश होगा, अल्लाह करीम फरमाएंगे लोग आपको वहाँ लाइक करते रहे, वाह वाह करते रहे, आप उनसे बदला ले चुके हैं, आपका मेरे पास कोई बदला नहीं। अगला कॉलर सुनवाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़रा बात कर रही हूँ गुजरात से। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर लड़की की शादी नहीं हो रही तो क्या उसके लिए निकाह करना उसका ज़रूरी है? मतलब उसके पेरेंट्स अगर उसके लिए परेशान हैं तो क्या उसके लिए शादी करना, निकाह करना ज़रूरी है? जी अच्छा, देखिए शादी जो है आप वसल्लम ने कहा निकाह मिन सुन्नती, और फिर एक हदीस में मन रग़िब अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी, कि जो मेरी सुन्नत से एराज़ करे। और यहाँ तक कि हम देखते हैं कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी निकाह के एतबार से, यानी जुलैबीब जैसे कमज़ोर सहाबी के भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह का इंतज़ाम किया। तो ये निकाह एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपके वालिदैन जिस तर्ज़ पे उसको समझ रहे हैं तो आप भी उसको समझें, और इस निकाह की ख्वाहिश रखना अच्छी बात है। उम्मीद तौर पे हमारे यहाँ मिजाज आ गया, नहीं मुझे शादी की ज़रूरत नहीं है, तो मैं ज़रा ये जुमला शायद सख्त भी कहूँ कि फिर आपको हकीम की ज़रूरत है। अगर आप इस तरह की बात करते हैं तो आप जाएँ इलाज करवाएं, क्योंकि फ़ितरत के ख़िलाफ़ है ये बात कि अगर आप कहें कि मुझे शादी की ज़रूरत नहीं है, ये है। और शादी क्या बिल्कुल करना ही ज़रूरी है? तो हाँ, माशरे की जिसे कहते हैं कि ऑर्डर को ख़राब ना करने के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे आप उम्र के जिस भी हिस्से में हो, अल्लाह से ख्वाहिश का इज़हार करें कि अल्लाह मुझे साथी दे। इंशाल्लाह जब आपको मिलेगा आपको यकीन आ जाएगा, अच्छा ही है। ठीक है, ठीक है। अगला सवाल सुनिए। जी, मैं फ़ातिमा बात कर रही हूँ कराची से, और मेरा सवाल है कि क्या ख़वातीन पर जिहाद वाजिब है? जी अल्लामा साहब, जिहाद वाजिब है? ख़वातीन पे जिहाद जैसे कि मर्दों पे वाजिब है, ऐसे वाजिब नहीं है। ख़वातीन पे यानी कि तलवार का लेके निकलना, फिर लड़ना, फिर गोलियां चलाना, इस किस्म का जिहाद ख़वातीन पे वाजिब नहीं है। ख़वातीन का सबसे बड़ा जिहाद ये है कि वो अपने बच्चों को जिहाद के लिए तैयार करें, उनकी तरबियत करे, अपने खानवादे की तरबियत इस्लाम के असूल और उसके ख़त पे करे, सिरात मुस्तकीम पे। खातून का सबसे बड़ा जिहाद ये, और जिहाद बिन नफ्स भी, और जिहाद बिन नफ्स है, बिल्कुल अपना नफ्स है। और एक ये है कि अहादीस में इसका तज़किरा मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ख़वातीन का जिहाद जो है वो हज और उम्रा है, ये हदीस के अल्फाज हैं। और एक ये भी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़वातीन को जहाद में लेकर भी गए मरहम पट्टी के लिए। ये जो नर्सिंग का निज़ाम है, नर्सिंग का, ये उसी वजह से मरहम पट्टी के लिए भी इनको लेकर गए, और खाना पकाने के लिए और पानी भरने के लिए। तो वो वक्त के हालात को ही देख के फ़ैसला किया जा सकता है। ठीक है जी, अगला कॉलर सुनवाइएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं सदफ बात कर रही हूँ। अच्छा, मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर बेटी शादी ना करना चाहे तो क़यामत में वालिदैन की पकड़ होगी? वाह, ये तो जी ऑपोजिट सवाल आ गया। जी अपोजिट, बिल्कुल ठीक है। देखिए, माँ बाप उसको मशवरा भी दे सकते हैं और माँ बाप उसको तरगीब भी दे सकते हैं, लेकिन अब हमारे मुआशरे में बहुत सारे मर्द भी ऐसे हैं और बहुत सारी औरतें भी ऐसी है। मैं ख़ुद भी मतलब यूनिवर्सिटी में या कई इदारों के साथ जो वाबस्ता हो के अंदाज़ा हुआ, तो औरतें जो है वो फरमाती है या वो मर्द हज़रात कि हम ये बोझ नहीं बर्दाश्त करते, ख़ास तौर पर औरतें भी कहती है हम ये बोझ नहीं। तो ऐसा नहीं,
وہ ان کو ترغیب دے دیں. ہاں اگر پھر بھی وہ بات نہ مانے تو ظاہر ہے ایک بچی کو گھر سے نکالا تو نہیں جا سکتا, ماں باپ البتہ بری ذمہ ہوں گے. ٹھیک ہے. اگلا سوال. جی السلام علیکم, میرا نام طیب ہے, میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. یہ جو آج کل ماڈرن اسکالر جو ٹی ویز پہ ویڈیوز پہ بات کرتے ہیں آسمانی رستوں کی اور پورٹلز وغیرہ کی ذکر کرتے ہیں, اس کو پھر اسلام سے جو جوڑا جاتا ہے, ٹائم ٹریول کا معجزہ یعنی معجزات کا وغیرہ کا نا جواب دیا جاتا ہے, تو اصل میں اس کی کیا حقیقت ہے؟ جی اس تو قدوس بھی اسی میں آ جاتا ہے اور اشفقندہ بھی اسی میں آ جاتا ہے. وہ یہی بول رہے ہیں کہ وہ ایسے ان کو جو جوڑ دیا جاتا ہے پھر پرانے دور کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اس کو جوڑ کے اور پھر جو ہے کہا جاتا ہے جو وہ بات کر رہے ہیں نا آسمانی رستے, یہ پچھلے دنوں ایک ہے مشہور صاحب آسمانی رستے نا, یہ سورۃ معارج کو لے کے انہوں نے اس طرح سے بحث چھیڑی کہ یہ جو پورٹلز ہیں جو رستے ہیں نا آسمان کی طرف جو خلا میں گیلیکسیز میں جانا, معارج کو وہ سوال دیکھیں بیسیکلی ایسا ہے کہ قرآن جو ہے جسے کہتے ہیں واضح طور پہ جسے کہتے ہیں یہ واضح کی ہے کہ یہ جو ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ وليتذکروا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اللہ نے کئی جگہوں پہ کہا, لیکن ہاں قرآن کا جو مقصود ہے اچھا وہ کیا ہے, اس سے نشانیوں کو تلاش کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے, بندہ کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہم سائنس کے اعتبار سے قرآن کو اس لیے نہیں لیتے کیونکہ سائنس جو ہے ایک ہیومن ایفرٹ سے نا انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. جیسے جب ہم بھی فتویٰ لکھتے ہیں نا تو ہم آخر میں لکھتے ہیں واللہ اعلم بالصواب, کہ اللہ ہی جانے کہ سچ کیا ہے, کیونکہ ہم بھی اپنے طور پہ ایک ایفرٹ کر کے چیزیں ریفرنسنگ کر کے کٹی کر, تو اس کو ڈیبیٹ بنانا اور اچھا یہ چیزیں آج کل کیونکہ ایک اور بھی چیز ہوگی میں اس طرف اشارہ کروں کہ جو ویڈیوز بنا کے اس طرح کی بات کر کے اصل میں مشہور ہونا آسان ہوتا ہے. اور میں نے جیسے شاید ایک پروگرام میں کہا تھا کہ ہم اس پر تو شاید ڈسکشن کرتے ہیں دجال کیسے آئے گا, کیا ہوگا, خد و خال کیا ہوگا, اس ٹائم دنیا میں کہاں پایا جا رہا ہے, جو کانسپیریسی تھیریز ہوتی ہیں, لیکن جو کہا جائے کہ دجال سے بچنا کیسے, ہماری اس طرف توجہ نہیں ہوتی. تو ایسے اسکالر سے بچ جانا بہتر ہے. اور دوسرا آپ نے جو بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سے جڑی بوٹیاں اور ان کو جوڑا جاتا ہے, لیکن طب نبی کی ایک حقیقت تو موجود ہے, لیکن ہاں یہ ہے کہ انسان جو اس نیت سے استعمال بھی کرے تو اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ بعض چیزیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی جوڑ دیتے ہیں. آئی تھنک کہ برائی بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے کہ کرنا چاہیے جو چیز اگر میرے خیال سے اسلامک ٹچ دینا چاہیے. نہیں دیکھیں ایک ہے اسلامک ٹچ دینا, اس میں کوئی ریفرنس اس میں ریفرنس کوئی مل جاتا ہے تو اس کو بتانے میں کوئی برائی نہیں, لوگوں کو ترغیب مل جاتی ہے. دیکھیں بہت سے ایسے ابھی آپ کو آہستہ آہستہ دکھ رہا ہوگا اب کیونکہ آرگینک دور چلا ہے نا تو ہماری چیزیں واپس ریوائیو ہو رہی, کیونکہ طب نبوی ایک ٹائم آیا تھا کہ بالکل لے ڈاؤن, جیسے ابھی ہم بریک میں بات استقدوس, ابھی لیوینڈر اب کہا جائے تو بچے کو سمجھ آ جائے گا. اب یہ ہے کہ جو ہماری جو اولڈ ہربل سائنس ہے جس میں ایکچولی کیور تھا, اس ٹائم دنیا کیا کہہ رہی ہے کہ شفٹ کریں جیسے کہتے ہیں یہ نیوٹراسیوٹیکلز پہ, ٹھیک ہے, فارماسیوٹیکل کی جگہ نیوٹراسیوٹیکلز پہ شفٹ کریں. تو معاملہ یہی ہے, یہ آرگینک اور یہ والی ڈیبیٹ سیشن. ہاں البتہ یہ ہے کہ وہ کارپوریٹ اسٹائل ہے, ابھی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, وہ جن کے کنٹرول میں ہے وہاں سے چل رہی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ امیر المومنین کا ایک قول ہے, وہ مولا فرماتے ہیں کہ مجھ سے پوچھو جو چاہو پوچھو, میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں. تو اسلام نے یقیناً آسمان کے رستے کو بھی ڈسکس کیا ہے, تاریخ میں بھی, حدیث میں بھی, اگر قرآن کی بھی ڈیپتھ میں جائیں تو وہاں سے بھی یہ تمام چیزیں ملتی ہیں. اور یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ سائنس نے کوئی چیز ایجاد نہیں کی, اس نے کیا کیا ہے, ایک چیز موجود ہے اس کو دریافت کیا ہے, اور وہ دریافت الحمدللہ قرآن مجید میں ان دریافتوں کا بھی تذکرہ ہے, اور نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے. دوسری یہ بات کہ پیغمبر گرامی قدر کے ساتھ کسی بھی دوا کو منسوب کر کے مارکیٹنگ کرنا یہ دھوکہ شمار ہوگا. ہو سکتا ہے کہ اس دوا کی وجہ سے پیغمبر کے نام کی برکت کی وجہ سے کوئی خرید لے اور اس کی صحت اس کھانے کی وجہ سے خراب ہو جائے, تو یہ دھوکہ ہے, اس دھوکے سے آپ کو بچنا چاہیے. یعنی میں نے پہلے بھی بتایا کہ پیغمبر کے ساتھ کوئی جھوٹی بات منسوب کرنا یہ حرام ہوتا ہے, یہ حلال اگر ریفرنس نہ ہو, جھوٹی بات ہے اور ریفرنس بھی نہیں ہے, اور آپ نے اپنے پاس سے ہی پیغمبر گرامی قدر کے ساتھ کسی چیز کو منسوب کر دیا تو وہ حرام ہے. ہاں اگر کسی چیز کے بارے میں طب نبوی موجود ہے, اس کے اندر کوئی چیز تذکرہ ہے, پیغمبر کا کوئی حدیث موجود ہے, تو پھر تو وہ عین عبادت ہے, اس کا تذکرہ کریں اور احتیاط کریں. اگلا کالر سنوائے گا. السلام علیکم, میرا نام جمشید ہے, میں ڈیرہ غازی خان سے بات کر رہا ہوں. میرا علماء سے یہ سوال ہے کہ کچھ لوگوں میں یہ کنسیپٹ ہے کہ مرنے کے بعد جمعراتیں منائی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ جمعرات کو روحیں بھی واپس آتی ہیں, پھر ان روحوں کے لیے کھانا بھی جو ہے وہ دیا جاتا ہے, تو اس میں کتنی حقیقت ہے اس ساری بات کے اندر؟
आप बता दें। पहली बात तो हम पहले ये तज़किरा कर भी चुके हैं कि शब जुमा रूहों को इजाज़त होती है अपने घर आने की, और रूहें जो है अगर आप उनको याद करेंगे, उनके लिए अरवाह पढ़ेंगे, खाना आपने अपने सामने रखा, 3 मरतबा अलहम्द पढ़ी, 1 मरतबा 3 मरतबा दुरूद शरीफ, या जितनी सूरतें आती हैं आपने कुरान मजीद की तिलावत करके उस रूह को हदिया किया तो उसका सवाब है। वो रूह जो है वो खुशनूद होती है, खुशहाल होती है। उसकी वजह यह है कि मरने के बाद मरने वाला वो आप पे डिपेंड करता है। आप अगर उसके लिए अच्छा अमल करेंगे तो उसके नामा अमाल में नेकियां लिखी जाएंगी। हो सकता है कि उसके गुनाह ज़्यादा हों, नेकियां कम हों, लेकिन आपके इसाल करने की वजह से, आपकी उसके लिए तिलावतें करवाने की वजह से, उसकी नमाज़ें पढ़ाने की वजह से, या उसकी तरफ से सदकात देने की वजह से, या उसके लिए नज़र न्याज देने की वजह से आप जो कुछ एहतमाम करेंगे उसका सवाब उसके नामा अमाल में दर्ज होगा। और हो सकता है कि वो जो यहाँ से गुनाह ज़्यादा लेके गया था और नेकियां कम, आपके इस अमल की वजह से उसकी नेकियां ज़्यादा हो जाएं, गुनाह कम हो जाए, और अल्लाह इस अमल की वजह से उसकी बख्शिश जो है वो फरमा दें। जी मोहतरम, देखिए ये एक तहकीक है जो वो सर्च उनकी है जो कुरान और हदीस से हम जो समझ चुके हैं अहले सुन्नत वल जमात के। हम लोग तो मेरे मोहतरम इस बात के कायल हैं कि एक इंसान को आपने दफना दिया, दफनाने के बाद आप 3 दिन तक सोग मना लें। सोग मनाने के बाद अगर ख़ातून है तो वो 4 महीने और 10 दिन तक इद्दत के गुजारें, 4 अशहुर व आशरा। उसके बाद वो उस इंसान का वापस आना, घर में आना, रूह की शक्ल में आना, किसी और शक्ल में आना, ख्वाब के ज़रिए से वो आ सकता है। ख्वाब के ज़रिए से ख्वाब में हम देखते हैं, और कि हम कायल नहीं हैं, और किसी के हम कायल नहीं। हाँ, लेकिन इसके साथ हम ईसाल सवाब के कायल हैं। और तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने अपने बुज़ुर्गों के लिए दुआएं मांगी, हमें भी कहा गया। और रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फिर ली। तो आप उनके लिए दुआए मग़फ़िरत कर सकते हैं, आप उनको याद कर सकते हैं, अच्छे उनके जो काम है उन कामों को आप जारी रख सकते हैं। लेकिन बकिया ये जो बातें हैं लोगों में मशहूर है, तो फ़िक़्ह हनफिया के यहाँ ये है कि आप जो है वो उसके मुताबिक गुजारें, जो कि 3 दिन का सो गए, और उसके बाद इसाले सवाब बिल्कुल करें। और फ़िक़्ह जाफ़रिया के यहाँ है कि जी आप लोग बिल्कुल जो है वो जुमेरात करें, और उनके इसाले सवाब के लिए खाना भी बनवा के उसके ऊपर भी करें। तो अपने फ़िक़्ह के मुताबिक जो है मेरा ख्याल है इसको गुजारें। अगला सवाल जी सुनवाइएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़िज़ा बात कर रही हूँ मरी से, और मेरा सवाल ये है कि दज्जाल के बारे में ये कहा जाता है कि वो एक पर्सनालिटी है या शख्सियत है, तो काइंडली ये क्लियर कर दें कि क्या वो एक सिस्टम है या फिर वो कोई शख्सियत है, और अगर शख्सियत है तो उसकी पर्सनालिटी किस तरह की होगी, तो इस बारे में काइंडली बता दीजिए। थैंक यू। तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से शख्सियत का वाज़े किया, और तमीमदारी की हदीस मौजूद है कि उन्होंने जो एक बंदे के ख़द ख़ाल बयान किए, आप चाहिए और उस तफसील को देखिए तो उसमें मुफस्सल उसके हवाले लिखे हैं कि उसके बाल कैसे, उसका चेहरा कैसा, उसका आवाज़ के सारा कुछ जो है उन्होंने बयान किया हुआ है, तो उसको मुफस्सल देखें तो उसमें मिल जाएगा। अच्छा, बात यह है कि उसका एक होना, हाँ अलबत्ता वो दुनिया में आएगा कैसे, चीज़ें इसमें ना बहुत जो तहकीक है, वो एक शख्स हैं, कभी आप पढ़ना चाहें, मोहम्मद ईसा दाऊद मिस्री, उन्होंने तकरीबन सिर्फ इसी मौजू पर 700 किताबें लिखी हुई हैं मुख्तलिफ़ अंदाज में। लेकिन वो अपनी किताबें लिखने के बाद एक ही कहते हैं कि मैंने अपना वक्त ज़ाया किया है। अच्छा, उसकी एक वजह बता दें। उन्होंने कहा कि मैं इतना ज़्यादा कॉन्स्पिरेटिव और जैसे कहते हैं ना हाइपोथेटिकल हो गया चीज़ों के बारे में। अच्छा, दुनिया में अब जैसे हम बरमूदा ट्रायंगल की बात करते हैं, उन्होंने ही दरियाफ्त किया ड्रैगन ट्रायंगल, और उस टाइम दुनिया ने कहा कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन वो जापान में गए, उन्होंने फिर इसके दरमियान एक महल बनाया कि दज्जाल इधर से सिस्टम चला रहा है। ख़ुद उन्होंने अपनी उस तहकीक को कहा कि ये मेरी हाइपोथेटिकल है, इसमें कोई सच्चाई नहीं। तो ये बात है कि इस टाइम क़ियास आराइयाँ चल रही हैं, लेकिन हाँ एक चीज़ है, उसने बाहक आना है इस तरह। उसका बाहक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तलवार से जहन्नम वासिल होना लिखा हुआ है, ठीक है, वो बिल्कुल आएगा अपने उसमें। हाँ, कुफ़र का एक निज़ाम उसको फैसिलिटेट करेगा, ठीक है, और वो उसकी कोशिश कर रहा है। उसके लिए अल्लाह ने अपने गज़ब से यहूदियों को इस काम के लिए चुना है, और वो इस काम को कर रहे हैं ऑलरेडी। जी जी बिल्कुल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें यह है कि उसने एज अ पर्सन ही आना है। डॉक्टर इसरार अहमद साहब की इस हवाले से वो कहते थे कि सिस्टम वो शख्स नहीं है, लेकिन उनके यहाँ भी इस हवाले से मुराजा पाया जाता है, यानी उन्होंने अपनी इस बात से वापस ले लिया कि नहीं मैं इस बात को सर, क्योंकि बाकायदा उसकी शख्सियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है। जी देखिए, 2 चीज़ें मैं सिर्फ मोहतरम ने बड़ी खूबसूरत बात की, मुझे बोलना नहीं चाहिए। एक दज्जाली शख्सियत है, शख्सियत का जिक्र अलग है, और एक उसका किरदार है, वो किरदार लोगों के सामने है।
صحیح بات ہے. ٹھیک ہے. اگلا سوال سنوائیے گا اگر ہے. السلام علیکم، میں مانور بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. میرا ایک سوال تھا کہ اگر نماز میں کوئی واجب رکن چھوٹ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ نماز کے جو واجبات ہیں وہ ہماری نزدیک کل 14 ہیں اور فرائض کل 13 ہیں. واجبات میں سے اگر کوئی ایک واجب رہ جائے تو وہ نماز ہمارے ہاں واجب الاعادہ ہے، وہ شخص جو ہے وہ دوبارہ نماز پڑھے گا. ٹھیک ہے. ایک آپ اس کے جو ہمارے ہاں نماز کے واجبات 11 ہیں، جس میں سے 5 واجب رکنی ہیں، 6 واجب غیر رکنی ہیں. جو 5 واجب رکنی ہیں اس میں عمدن یا سہون کمی بیشی ہو جائے تو نماز باطل ہے. جو واجب غیر رکنی ہے اس میں اگر عمدن غلطی کریں گے تو باطل ہے، سہون غلطی کریں گے تو اس کا سجدہ سہو ہے، اس کا طریقہ کار ہے، تو باطل نہیں ہے، وہ آپ پھر جاری رکھیں گے. اچھا، ایک سوال تھا مفتی صاحب یہ کہ میری والدہ کا یہ سوال ہے اور وہ کہتی ہیں کہ آلدو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بہت ساری چیزوں کی وجہ سے پیشنٹ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ روزہ جو ہے وہ رکھنا چاہتی ہیں. اب ہم ان کو بار بار جو ہے وہ کرتے ہیں اور والد صاحب تھوڑا بہت غصہ بھی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پورا دن گزارنے کے بعد روزے کی دسترخوان پہ بیٹھ کے جو ہے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ انہوں نے سارے دن سے روزہ رکھا ہوا ہے. اب ہم ان کو یہ سمجھاتے ہیں کہ جب جگہ پہ موجود ہے یہ سلسلہ اور آپ کی جان کو خطرہ ہے، وہ یہ بولتی ہیں کہ نہیں میری جان کو خطرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے باوجود وہ زبردستی روزہ رکھتی ہیں. جی دیکھیے، ایک تو قرآن مجید کی کئی آیات ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اور دوسری آیت مبارکہ ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ یہ 5واں پارہ ہے سورہ نساء ہے کہ تم اپنے آپ کو از خود قتل نہ کرو. اور ایک یہ ہے کہ ہمارے جو یہ بزرگ ہیں نا، اصل میں یہ اس دور کے لوگ ہیں کہ بس یہ چاہتے ہیں کہ اسلام پر ہم کار بند رہیں، استقامت کے ساتھ رہیں، ورنہ ان کو یہ سمجھایا جا سکتا ہے کہ اسی رکوع میں، جس رکوع میں اللہ کریم جو ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام فرما رہے ہیں، تو آگے یہ فرما رہے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم میں سے کوئی مریض ہے یا حالت سفر میں تو فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، وہ ان دنوں کو، اس گنتی کو کہیں اور بھی لے جا سکتا ہے. تو بس وہ اب وہ بزرگوں کا جو مزاج بن گیا ہے نا، یعنی یہ آپ کے گھر کے کہانی نہیں ہے، یہ ہر گھر میں ہے، تو وہ اس مزاج کو تبدیل کرنے میں اب وقت لگے گا. آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ صحت مند ہیں تو روزہ رکھنا یہ خدا کی اطاعت ہے، اور آپ صحت مند نہیں ہیں اس کی وجہ سے آپ کی جان کو خطرہ ہے تو روزہ نہ رکھنا یہ اللہ کی اطاعت ہے. تو یہ انہیں سمجھائیے کہ اگر آپ روزہ نہ بھی رکھیں گے تو یہ اللہ کی اطاعت ہے، کیونکہ اللہ نے گنجائش نکالی ہے. ٹھیک ہو گیا. علامہ صاحب دعا جو ہے نا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، اللہم اغن کل فقیر، اللہم اشف کل جائع، اللہم اکس کل عریان، اللہم اقض دین کل مدین، اللہم فرج عن کل مکروب، اللہم رد کل غریب، اللہم فک کل اسیر، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللہم اشف کل مریض، اللہم سد فقرنا بغناک، اللہم غیر سوء حالنا بحسن حالک، اللہم اقض عنا الدین واغننا من الفقر، انک علی کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا. خواتین و حضرات، پروگرام کا فیڈ بیک ضرور شیئر کیجیے گا. کل آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.